بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے چیئرمین نیب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد نیب کی کوئی حیثیت نہیں رہی، نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب کے خلاف ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جتنے کیسز حکومت کے خلاف ہیں ہمارے خلاف ہوتے تو ہم سب اندر ہوتے۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی صحت یابی پر اے پی سی بلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ شہید بیری کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں۔ یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے۔ پی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے معلوم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے۔ جہاں تک -1 کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کا نہ حمایت کرتی ہے نہ کرے گی۔ ہم نے کبھی اس ایشو کو نہیں چھیڑا۔ جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو تو اس کا جواب میں احسان بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہباز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ شہباز شریف کینسر اور کرونا کے مریض ہیں، جیسے ہی صحت یاب ہوتے ہیں تو اے پی سی ہوگی۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمپٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کریں گے، کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں بھی مل کے ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایل این جی کیس کی سماعت۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کو گاڑی فروخت کرنے سے روک دیا۔ گاڑی ٹرانسفر معاہدے کی توثیق کے لیے دائر درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایل این جی کیس کی سماعت۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کو گاڑی فروخت کرنے سے روک دیا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے؟ آرمی، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں سوشل میڈیا یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کے نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہمیں آئین نجی زندگی کا حق بھی دیتا ہے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا، ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی
MTA حکام نے بتایا کہ ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے، صرف رپورٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے، امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں۔ آرمی، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ عدالتوں اور PTA کو اخلاقی پالیسنگ اور پابندی کے نقطہ نظر سے دور رہنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر مبنی ایپس پر اس طرح کی پابندی سے پاکستان کی ٹیکنالوجی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اور ٹیکنالوجی کی ترقی مستقل طور پر رک جائے گی۔ تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے، جنہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں اور PTA کو اخلاقی پالیسنگ اور پابندی کے نقطہ نظر سے دور رہنا چاہیے۔ لاہور شہر میں آٹے کی قلت برقرار ہے، جبکہ چینی کی بھی سرکاری نرخ نامے کے مطابق فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ آٹے کی روزانہ کی طلب 2.5 لاکھ تھیلے، جبکہ سپلائی صرف 1,30,000 تھیلے ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں چینی اور آٹے کا مسئلہ جوں کا توں برقرار۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کی سرکاری قیمت 70 روپے فی کلو متعین کی گئی، لیکن چینی 80 سے 85 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے چینی سرکاری ریٹ کے مطابق فراہم نہ ہونے پر پنجاب حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور ہے، وہاں پہ چینی اویلیبل ہے، میں ادھر سے پرچیز بھی کرتا ہوں، لیکن جب کوئی ضرورت پڑتی ہے مجھے مختلف دوسرے سٹورز پہ لینے کی، لیکن وہاں پہ دقت ہے اور پرائز وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آٹے کی قلت کا مسئلہ بھی دور نہ ہو سکا۔ لاہور میں آٹے کی روزانہ کی طلب 2,50,000 تھیلے ہیں، جبکہ لاہوریوں کو 1,30,000 تھیلے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث آٹا سرکاری ریٹ 860 کی بجائے مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے۔ شہری آٹے اور چینی کی قیمتوں کا مسئلہ حل نہ ہونے پر پنجاب حکومت پر برس پڑے۔ سرکاری ریٹ لسٹ تو جاری کر دیتی ہے، لیکن اس ریٹ پہ عام چیز ملتی نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ تو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ کیا سرکاری ریٹ لسٹ جاری کرنے کا؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ بزدار سرکار کا دور بحرانوں کا دور بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت آٹے اور چینی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی سرکاری ریٹ کے مطابق فراہمی کو یقینی نہیں بنا سکی۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان ایک بار پھر مرید عباس کے اہل خانہ سے صلح کی کوشش کی ہے۔ اہل خانہ کو بھجوائے پیغام میں کہا گیا ہے کہ مرید عباس کے قتل کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ عادل زمان کو ضمانت مل گئی ہے۔ عاطف زمان کی گاؤں کی زمین بیچ کر دیت کے طور پر مرید عباس کے اہل خانہ کو رقم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مرید عباس کی بیوہ زارا عباس کا کہنا ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملنے کی پوری توقع ہے، ہر فورم پر کیس لڑوں گی۔ عاطف زمان لوگوں کی طرف سے ایک بار پھر سے دیت کی آفر آئی ہے۔ میرا جواب پہلے بھی نہ تھا، آج بھی نہ ہے اور ہمیشہ نہ رہے گا۔ اپنے شوہر مرید عباس کے قتل کا میں کبھی بھی سودا نہیں کروں گی، اس کے خون کا سودا میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ آپ کہتے ہیں عاطف زمان کو سزا نہیں ہوگی اور عادل زمان کا تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو آپ ڈر کاہے کو رہیں؟ آپ فیس کیجئے نا ٹرائل کو، اور جو پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں وہ بچا کے رکھیے۔ ٹرائل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا وہ کام آئے گا آپ کے، اور آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ سزا نہیں ہوگی تو ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ جہاں تک بات ہے عدالتوں کی، مجھے عدالت پہ بھروسہ ہے، اس لیے جب عادل کو بیل ملی ہے اس کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے سپریم کورٹ کا، کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان میری آپ سے اپیل ہے کہ دیکھیے یہاں پہ مجرمان جو ملزمان ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو اتنا یقین ہے کہ سزا نہیں ملے گی، ان کو غلط ثابت کیجیے اور ان کو سزا دیجیے، اپنے کیفر کردار تک پہنچائیے تاکہ معاشرے میں انصاف ہو اور لوگ جو ہیں جو یقین ہے وہ بحال ہوا دیا کیا ہوگا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی گئی۔ اس سال 4.77 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے بھی۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی گئی۔ اس سال 4.77 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔
चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इतलात का इजलास हुआ, जिसमें मतीउल्लाह जान के अगवा और चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश पर बहस हुई। अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि 24 न्यूज़ को किस कानून के तहत बंद किया गया, कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। जी सगीर, हमें बताइएगा। जो कमेटी का इजलास है वो जारी है। मियां जावेद लतीफ़ उसकी जो है वो सरबराही कर रहे हैं, सदारत कर रहे हैं, और इसमें अहम बात यह है कि मैडम मरीम औरंगजेब साहिबा, इसके अलावा नफीसा शाह और नाज बलोच ने बाकायदा तौर पर ये मामला उठाया कि चैनल 24 न्यूज़ की जो बंदिश है और उन पर जो सेंसरशिप लगाई गई है, उस हवाले से ये बताया जाए कि उनको जो बंद किया गया था उसमें कोई प्रोसीजरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं उसको अडॉप्ट नहीं किया गया और बगैर प्रोसीजर के उसको बंद किया गया। इसके हवाले से कमेटी को तहरीरी तौर पर आज मिनिस्टर साहब जो शिबली फराज हैं वो आगाह करके जाएं। तो जिस पर जो शिबली फराज साहब थे, जिनको जब ये सवालात हुए चैनल 24 न्यूज़ के हवाले से, तो वो गुस्से में आ गए। न सिर्फ गुस्से में आ गए बल्कि उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला भी किया और उनको मेंबरान जो है वो एहतजाजन बिठाते रहे, लेकिन वो कोई बात का जवाब दिए बगैर कि चैनल 24 न्यूज़ को क्यों बंद किया गया था, जवाब दिए बगैर ही चले गए। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इसमें फीस का मामला है, जिस पर एतराज उठाया गया कि आपको तो प्रोसीजर का ही नहीं पता कि चैनल 24 न्यूज़ को जो बंद किया गया था उसमें प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया और उसकी जो बंदिश थी वो गैर कानूनी थी। एक नोटिस के जरिए जो है वो किसी भी चैनल को बंद नहीं किया जा सकता, चाहे वो न्यूज़। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।